تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل۔ یہ ابھی ایک بیان آیا مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ یوسف علیہ السلام کی جب جیل بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں پھرایا گیا۔ کہاں یار سیدنا یوسف علیہ السلام کا ولیعاذ باللہ خدا کے پیغمبر تھے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کا منہ کالا کیا گیا؟ جھوٹ کسی اور نے لکھا ہے، آپ اسے پبلک کو بتا رہے ہیں، آپ قائد ہیں، ہزاروں آدمیوں کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح نا، کوئی حوالہ تو بتائیں کہاں لکھا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بیانات 10 سن لو، اور ان 10 میں جتنی حدیثیں وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہیں۔ اس 20 سال ہو گئی اس صدی کو، یہ ہماری بات ہزاروں لوگ سنیں گے، ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا جتنے مولانا طارق جمیل ہیں۔ 10 کیسٹیں سن لو، حدیثیں لے آؤ، ہمارے پاس حضرت ہی کے بعد جاؤ، کہو حضرت یہ ذرا حدیث کہاں آئی ہے دکھا دیں۔ پورا ڈھونگ رچایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک پشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ طارق جمیل صاحب پورا بیان کرتے ہیں کہ فلاں سے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اے حضرت آدم علیہ السلام تک کہاں پہنچاتے ہیں؟ آپ اسے ثابت بھی کریں۔ 40 باپ آپ گنتے ہیں، دادا پر دادا 40 پشتیں، 40 پشتوں میں حضرت عبداللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سمیت ہر ایک کی عمر اگر 1,00,000 سال بھی مان لی جائے تو دنیا 40 لاکھ سال سے زیادہ پرانی۔ آپ ان آثار قدیمہ کو کیا کریں گے؟ آپ سائنس کی تحقیق کو کیا کریں گے؟ جب یہ جھوٹ ہے تو کیوں آپ لوگوں کے منہ آتے ہیں؟ اگلے جو منکر اور دہری ہیں وہ کہیں گے حضرت دنیا بنے کروڑوں سال ہو گئے، کس آدم کی بات آپ کرتے؟ کتنے جھوٹ گنوائیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے تو یہ کر تو میں یہ کر، تو یہ کر کے تو دیکھ میں یہ کروں گا، تو کر کے تو دیکھ یا میں کروں گا۔ یہ 8-10 جھوٹ گھڑے ہوئے، بڑا پاپولر ہوا، لوگوں نے بینرز اس کے چھاپ دیے۔ ایک صاحب ہمارے بھی دوست تھے، ہم اس میں لکھ دیا مسند احمد میں آیا، میں نے کہا مسند احمد یہ پڑھیے ذرا نکال دیں یہ کہاں ہے۔ چپ۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر جب ہم جیسے لوگوں کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں اور عقل مند سائنس یہ وہ جدید پڑے ہوئے بچے آتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ثابت کریں، ہم کہتے ہیں یار یہ جھوٹ ہے، لوگوں کا دین پہ اعتبار اٹھتا ہے۔ مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا، مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئی، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لیں، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا۔ خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا، ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے کس مسلمان نے لکھا۔ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلا نہ کر لیں،
میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسان، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ بعض مولوی اس قسم کے ہیں ہمارے، سبحان اللہ، الیاذ باللہ۔ میں آپ کو نام بتا دوں گا، مجھ سے ملیں، ان سے صرف یہ تقریر کرا دو جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، قادیانی مرتد ہے، بے ایمان ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ تم ایسی تقریر کرا دو کہ قادیانی پہ لعنت، مجھ سے انعام لے لو۔ ناراض نہیں ہونا، نام میں دے دوں گا، آپ صرف یہ بیان کرا دیں ان سے، اس لیے کہ مرتد کو لعنت بھیجنا ثواب ہے سب کو، سبحان اللہ، بالکل ثواب ہے۔ مرتد کو، قادیانی کو لعنت بھیجنا، تم صرف ایک تقریر تو کرا دو، صرف 50 آدمی کے سامنے کرا دو، کرا دو، کرا دو۔ نہیں کراتے تو اپنی زبانوں پر پھر لگام لگا دو، آپ نہیں کرا سکتے۔ جب نہیں کرا سکتے تو پھر ایسا مسئلہ۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے سے پہلے نعوذ باللہ ان کا منہ کالا کیا گیا، گدے پہ بٹھایا گیا، شہر کے چکر لگوائے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انا للہ و انا، اللہ پاک اپنے انبیاء کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جیل جانا جو ہے، یاد رکھو، یہ کوئی بطور سزا تو تھا ہی نہیں۔ تمہیں کیوں گدھا پہ بھی بیٹھنا پڑ گیا؟ اس مولوی کو کسی نے بٹھایا ہوگا گدھا پہ، اس نے اپنا غصہ یوسف علیہ السلام پہ نکال دیا۔ بھئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر بھی جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ یوسف اعرض عنہا، آپ چھوڑیں اس کو۔ بیوی سے کہا کہ واستغفری، تم اپنے گناہ کی توبہ کرو، اس کا تو گناہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب عورتوں نے مکر چلایا تو اب یوسف علیہ السلام گھبرا گئے کہ پہلے تو ایک تھی، اب تو کئی میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ تو انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ ان کے مکر سے تو مجھے جیل بھیجے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ان کی اپنی دعا تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عزیز مصر نے اور اس کی بیوی نے بھی یہی مشورہ کیا کہ بات پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی، بہتر ہے کہ ہم یوسف کو جیل میں بھیج دیں۔ وہ تو جانتے تھے کہ یوسف بے گناہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی گئے تو اتنی شان سے رہے کہ جیلر اور سارا عملہ جو تھا نا وہ آپ کا غلام بن گیا۔ وہی دو آدمیوں نے آپ سے خواب کی تعبیریں پوچھی، تو یہ تو ان کی اپنی ایک مانگی۔ اس لیے جب بہت عرصہ گزر گیا، رہائی نہ ملی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تہجد کے وقت اللہ سے درخواست کیا، اللہ اب تو بہت مدت ہو گئی ہے، میں جیل کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ جیل تو تم نے مانگی تھی، کہ ان کے مکر سے بچاؤ، مجھے جیل جانا پسند ہے۔ اس کہہ دیتے ان کے مکر سے بھی بچاؤ، جیل سے بھی بچاؤ، ان دونوں سے بچا دیتے۔ اس لیے ایسی باتیں کرنا جو پیغمبر کے شان کے خلاف ہوں، آدمی کافر ہو جاتا۔ طارق جمیل نے حضرت یوسف کی گستاخی کی، اس سے رجوع کیا ہے یا نہیں؟ ہاں، مولانا طارق جمیل صاحب تو میرا خیال ہے دن میں 100 دفعہ توبہ کرتے ہوں گے، تب جا کے کہیں کھاتا پورا ہوگا۔ لیکن تجدید نکاح بھی ضروری ہے، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ ابو طارق جمیل نے صریح گستاخی کی اور 2 جھوٹ بھی بولے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے مصر کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اب یہ حضرت یوسف کی توہین بھی ہے
اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ جھوٹ بھی ہے. اب رجوع کیا، اور رجوع جو کیا تو اس میں بھی فراڈ کیا، سری بے ایمانی کی. اور کہتا ہے کہ قرطبی اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے، لیکن اس میں بھی شرارت کی کہ قرطبی تفسیر کبیر میں، یہ ایک یہودیوں کی روایت ہے، اسرائیلی روایت، اور اس کے آگے صاف لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے. اب موضوع روایتیں بیان کرنا کہ فلانی جگہ پہ بھی لکھا ہے. ویسے تو ابن ماجہ میں بھی لکھا ہے کہ ایک بکری نے کچھ قرآن کھا لیا. طارق جمیل کو اگر پتہ چلے تو یہ شروع کر دے گا، کہتے ابن ماجہ میں لکھا ہے، فلانی کتاب میں لکھا ہے. جلالین اور تفسیروں میں بھی اور بھی بہت کچھ گپے لکھی ہیں. لیکن طارق جمیل نے یہ ظلم کیا ہے اور پیغمبر کی توہین بھی کی اور پیغمبر پر الزام بھی لگایا. اب تنبیہ کرنے کے بعد چاہیے یہ تھا توبہ کرتا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی. اس نے اپنی اس غلطی پر لیپ لگایا اور کہتے فلانی جگہ پہ بھی لکھا ہے، فلانی جگہ پہ بھی لکھا، یعنی اس کی تائید پیش کی. طارق مسعود اور مینگل کا کیا اختلاف ہے؟ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہے، یہ جامعۃ الرشید کے مفتی ہیں. اور طارق جمیل نے جب یہ شٹل چھوڑا تو کچھ ہوتے ہیں نا بلا اجرت وکیل، مفتی طارق مسعود صاحب نے وکالت کی اور انہوں نے باقاعدہ جناب، اور جی قرطبی میں بھی ہے اور کبیر میں بھی ہے اور رازی میں بھی ہے، اور بھی انہوں نے یہ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. تو اس پر شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل جو کراچی کے مشہور عالم ہیں، اور یہ جامعۃ الرشید اور کراچی کے مدارس کے جتنے ملا ملوانے ہیں، یہ مینگل صاحب کے گٹے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. علمی حالت ان کی یہ ہے کہ یہ چاہے وہ جامعۃ الرشید ہو یا آسن العلوم ہو، وہاں کے بوڑھے شیخ الحدیث ہوں، یا یہ دارالعلوم کراچی یا فاروقیہ، ان میں جتنے بھی جبے کبے دستار شستار والے مفتی شفتی اور حضرت اقداس کا سٹا کے، تو یہ مینگل صاحب کے گٹے تک بھی نہیں پہنچ سکتے علمی وجاہت کے اعتبار سے. تو مینگل صاحب نے بہترین رد کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، زبردست رد کیا اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا. مفتی طارق مسعود کا بھی صحیح اپریشن کیا اور طارق جمیل کا بھی، دونوں طارق کٹھے ہو گئے تو انہوں نے دونوں کا کیا. اب اس کے بعد پھر مفتی طارق مسعود، اب چاہیے یہ تھا کہ توبہ کا اعلان کرنا چاہیے، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی توبہ کا اعلان کرنا چاہیے، لیکن پھر اس نے کلپ دیا اور کلپ میں پھر چالاکی کی. کہتے میں نے تو طارق جمیل کا دفاع ہی نہیں کیا تھا. ایک ضرب مینگل کی لگی، اب کہتے دفاع ہی نہیں کیا تھا. اور میں نے تو کہا کہ آگے اس نے ایک نیا شگوفہ بھی چھوڑا کہ رجوع فقہی مسائل میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ، یعنی جو کسی پیغمبر کی توہین کرے اور پیغمبر پہ جھوٹ بولے تو اس سے مفتی طارق مسعود کے جامعۃ الرشید میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے رجوع کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تو کہتے ہیں رجوع تو فقہی مسائل میں ہوتا ہے، تاریخی مسائل میں نہیں. اب یہ ہے ان جامعۃ الرشید کے مفتیوں کی حالت. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ فقہی مسائل میں تو رجوع ہے، لیکن ایک آدمی کسی پیغمبر کی توہین کرے اور پیغمبر پہ جھوٹ بولے، بہتان لگائے، تو اس پہ رجوع بھی ہوگا، توبہ بھی ہوگی اور تجدید نکاح بھی ہوگا. یہ مفتی طارق مسعود کو بھی بات سمجھ لینی چاہیے.
لکھا ہے کہ منظور مینگل نے طارق ذلیل کو بہت کچھ کہا ہے. کیا علماء ایک دوسرے کو ایسے کہ جواب دے کہ طارق جمیل عالم نہیں ہے، وہ علماء کا بدترین دشمن، دین کا ایک مکار فریبی، تبلیغ کا وجود دنیا سے ختم کرنے والا ایک زہریلا سانپ ہے. اس کے علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ جو مینگل نے کہا ہے شاید کم کہا ہے، وہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے. کل ایک دینی حلقوں میں بڑی عجیب سی بحث چل رہی ہے کہ وہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، کہ شاید انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ یعنی ان کی گستاخی کرنے سے کوئی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. گو کہ طارق جمیل صاحب خود بڑے معتبر عالم دین ہیں، بڑی عزت ہے ان کی معاشرے میں، اور علماء کرام کے درمیان بھی بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں. تو آپ کا علم اور آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے ہے، ذرا اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تو یہ بات انہوں نے جو کہی ہے تو اب انہوں نے کس موج میں یہ بات کہی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی شان تو بڑی اونچی ہے. ابو بکر تو صدیق ہے، عمر تو فاروق ہے، عثمان تو غنی ہے، علی تو مرتضیٰ ہے. ان کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے، وہ تو بہت دور کی بات. ایک عام مسلمان کو بھی اگر کوئی کافر کہہ دے، اس کافر کہنے پہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے، مجھے اور آپ کو کوئی کافر کہہ دے تو اس پر وہ کافر ہو جاتا ہے. بھائی یہ تو نبی کا فرمان، نبی نے اصول بیان کر دیا ہے. سیاستہ کی حدیث ہے، اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا تو وہ کلمہ کفر اس شخص کی طرف جاتا ہے، اس کے دل کو جھانکتا ہے، چکر لگاتا ہے. اس کے دل میں اگر کفر نہیں ایمان ہے تو وہ واپس لوٹ کر اس کہنے والے کے قلب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو نبی نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ ابو بکر عمر تو اونچی شان ہے، مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ تو اتنی خطرناک بات ہے. اور جبکہ صحابہ کرام رضوان، اور پھر میرے اور آپ کی ایمان کی ضمانت قرآن نے نہیں دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی ضمانت تو قرآن نے دی ہے. بلکہ نہ صرف ایمان کی ضمانت دی ہے بلکہ ایمان کا معیار کو سوٹی قرار دیا. اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے. تو گویا کہ ان کی ہدایت کی ضمانت دے دی. تو صحابہ کے ایمان کو تو ساری انسانیت کے ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دے دیا ہے. تو ان کا ایمان تو اتنا یقینی کہ قرآن سنت اس کی گواہی دے رہا ہے. ایسے مومن کو کافر کہنے والا مسلمان رہ جائے، یہ بات تو بڑی عجیب ہے. اور انہوں نے جس کس موج میں کہی ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافر کہے، جن کی زبان قرآن و حدیث کے اندر موجود، جن کو بلکہ ایمان کی کسوٹی قرار دیا، وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ اسی طرح طارق جمیل بڑا مقتدر واعظ ہے اور بہت بہترین دوست رہا ہے میرا. میں اس کے علاقے میں گیا تھا تو یہ باہر ملک میں تھے، اور وہاں سے بھائیوں کو ہدایت دی، اپنے گھر میں رکھ قیام کروایا. ساری رات ان کے دوست کھڑے رہے اور سب باتیں اپنی منظور شدہ ہے. لیکن یہ جو تبدیلی کرتا ہے احکام میں نا، اور ایک نیا دین بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کا کوئی علمی مقام یا استعداد صفر کے درجے میں. خود کہتے ہیں کہ ہمارا تو تبلیغی مطالعہ ہے، سطحی علم ہے، اور عوام میں کہتے ہیں شیعہ کافر نہیں ہے. سطحی علم میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھے ذرا، یہ سطحی ہے. اور کہتے ہیں بیوی سے عشق کرو. بعض کہتے ہیں کہ ہم بیویوں کی اصلاح کرتے، اصلاح پر لعنت ہو، یہ الفاظ ہے اس کے. حالانکہ قرآن میں ہے کہ بیوی و مرد اور خاوند اور بیوی کے درمیان اصلاح ہونا چاہیے. یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ اصلاح جو لفظ قرآن بول چکا اس پر لعنت کر رہا ہے. تو یہ مسلمان کیسے رہے گا؟ یہ کم علمی ہے بہت زیادہ. باقی مجھے کسی سے کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں. میں سارے علماء کا دل و جان سے ادب و احترام کرتا ہوں. سب سے کمزور اور عاجز میں ہی ہوں، لیکن میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ دین کو بگاڑا جا رہا ہے.
آج کل وہ ایک مبلغ بے لگام، تبلیغ اور اسلام کو بدنام کرنے والا، وہ بڑا شیعوں سے انہوں نے رونا سیکھا ہوا ہے. تیرے ساتھ کوئی شراکت بٹوارا جائیداد کا تھا جو میں نے آپ سے ناراضگی کی؟ آپ وہ وجوہ ذکر کرے جن کی وجہ سے آپ کو ملحد و زندیق کہا ہے. دیکھتا ہوں کہ دنیا کا کون سا کلمہ گو آپ کو یہ نہ کہے. میں تو بہت اچھا ہوں. 3 رونوں کا کوئی اعتبار نہیں، ایک شیعہ کا، دوسرا پیر کا اور تیسرا عورت کا. رونا ان کے پلکوں پر سوار ہوتا ہے. یہ اس نے زندگی بھر جو امام باڑے سجائے اور مجتہدوں کو، ان کے ذاکرین صحابہ کے تبرہ کرنے والوں کو اصلی اسلام کہا ہے، انہوں نے ان سے رونا سیکھ لیا ہے. رونا وونا نہیں ہے. الہاد و زندقات سے پیچھے ہٹو اور کلم کلہ کہو، میرا نہیں. دیگر علماء دیوبند جو اصل طائفہ منصورہ اور پکے اہل سنت والجماعت ہے، اور انہوں نے آپ کی گفتگو کو، آپ کے بے ہنگام اور بے لگام بیانات کو غلط کہا ہے. ان میں آپ کے اساتذہ مفتی حمید اللہ جان تک ہے جن سے آپ نے ترمذی شریف پڑھی. کہو کہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، ہم کہیں گے بس بھائی توبہ ہے ہماری، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو برا کہنے کی. لیکن پرنالا ہوتے ہو سی جو کچھ اس نے کیا ہے اور کہا ہے وہ بس اس سے وہ جائز ہو جائے گا. کہا کہ ہم نے آپ کے نسب و نسل کو کچھ نہیں کہا ہے، خواہ بات سمجھے بغیر آگے بڑھتے ہو. یہ جلسوں میں بیان کرتا ہے پیغمبر مرسل کا نسب آدم علیہ السلام تک. اور عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ معد ابن عدنان سے آگے جس نے بیان کیا اس نے جھوٹ بولا ہے، کذبن نسابون. اور دارالعلوم دیوبند کے متکلم محدث مفسر پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے فوائد تفسیر میں بھی سورت ابراہیم کے اندر نقل کیا ہے کہ صرف معد ابن عدنان تک نسب نامہ صحیح ہے، اور اما وراء ذالک فقد کذب النسابون. میں نے ان کو غلط اور جھوٹا کہا ہے جو اس سے آگے نسب بیان کرتے ہیں. میں نے کسی کے نسب وسب سے کوئی کام نہیں ہے، خواہ کے اپنے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے کہ میں بڑا پاک ہوں. آپ پاک ہیں؟ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ ان کا منہ کالا کیا، گدھے پہ بٹھایا. اس سے کیا پراپیگنڈا، امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کہتے کہ اہل سنت نے ہمیشہ اہل رسول کے ساتھ زیادتی کی ہے. اہل سنت سے مراد ابو بکر، عمر و عثمان ہے. مصنف عبدالرزاق میں اہل سنت کا پہلا طبقہ صحابہ رسول ہے. آپ نہ اب جانے نہ بگ جانے اور پورے عالم کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ بھی اپنی من گڑت خود ساختہ، جس سے بزرگان تبلیغ ہمیشہ بیزار رہے. تبلیغ ہماری ہے اور ہم تبلیغ کے ہیں. الحمدللہ تبلیغی جماعت علماء دیوبند کے بلند و برتر کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. اللہ اس کو ہر دور اور ہر زمانے میں ہر طرح روشنی عطا فرمائے. یہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، اور سامنے بھی آ سکتے ہیں. 10 دفعہ یہاں جمعہ پڑھنے آیا ہے. بس آپ کہیں کہ میں نے جو الفاظ کہے کسی بھی تقریر میں اور خلاف واقعہ ہے اور علماء حق نے اس کو بے ثبوت اور بے سند کہا ہے، اس سے میری توبہ و رجوع ہے. اسی وقت ہم اعلان کر لیں کہ بھئی آئندہ اس شخص کا نام نامناسب الفاظ میں نہیں لیا جائے، بات ختم ہو جائے گی. تو جس مرض اور جس زخم کی ہم نے نشاندہی کی وہ برقرار ہے، اور جو یوں اور یوں، اس سے کیا فرق پڑے گا ایسے خامخواہ کی. اب کیا ہو سکتی ہے؟ تو طارق جمیل کی بات ہے. سب کچھ بکواس جہان بھر کا الہاد زندقت بک لیتا ہے.
پر جب ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تبلیغی علم تو سطحی سا ہے، اتنی تحقیق ہم نہیں کرتے، آپ خفا ہے تو بس ختم ہو گئے۔ میں نے کہا جو لاکھوں کیسٹ ڈک گئے، دنیا پوری پہنچ گئی، اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں نا کہ جو باتیں علماء حق کو ناپسند ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں، یہ کبھی بھی نہیں کہے گا۔ یہ تو اہل حق کہتے، اہل باطل نہیں کہتے۔ اور رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آیا۔ کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پکڑی، یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے۔ تو آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے۔ آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب و جھوٹا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں، واقعتاً ایسا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے، ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے، کون سی کمپنی سے لیتے۔ اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں جس کے سر پیر نہ ہو۔ قیامت کی علامات میں سے ہے عبد الوہاب کا جماعت تبلیغ کا امیر ہونا۔ اجہل الجاہلین فی العالم، اجہل الجاہل، تلاش کرنے سے بھی اتنا بڑا جاہل کہیں نہیں ملے گا۔ اور ازنق دو زنادقہ طارق جمیل، زنادقہ کا سرخیل، جتنے زندیق اب تک گزرے اتنا بڑا زندیق نہیں آیا ہوگا۔ نکاح نہ ٹوٹ ہوتا ہے اور ایمان نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے۔ ادھر یہ نظریات دیکھو ذرا۔ اور میرا کو بیٹی بنایا، میرا نے ہر شہر میں ایک شادی کی، خاون کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہوتا۔ رواہ طارق جمیل نسلاً و اصلاً خود وہی ہے جیسے میرا ہے، یہ بھی وہی چیز ہے، صرف سر ٹھگی کا امامہ اور چہرے پہ ٹھگی کا داڑھی۔ یہ تبلیغیوں کو شکار کرنے کا ہوا ہے۔ آئی سوال، بعض باتیں اس کی بہت دکھ کی ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن مجید میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت تبلیغی ریلے پہلے میں۔ ایسا واضح توہین شاید کسی نے نہیں کی ہوگی۔ قرآن کہتے ہیں دل للمتقین، یہ کہتے ہیں قرآن میں ہدایت نہیں۔ بالکل قرآن کو اللہ کی کتاب آسمانی منزل نہیں مان رہا ہے۔ ان کی تمام باتوں سے واضح ہے کہ قرآن شریف کتاب نہیں مان رہا، اور یہ روافظ کا اثر ہے، کیونکہ روافظ بھی موجودہ قرآن اور اس کا ظواہر اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ ان کو دیندار یا عالم یا ان کو معلومات نہیں ہے، غریبوں کو ہر جگہ وہ یہ بیان نہیں کرتا۔ ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی احمد رضا خان ارکان اسلام میں سے، اور ایک بیان یہ ہے کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو علماء دیوبند دین کو بہت نقصان پہنچا دیتے، انہوں نے ان کو لگام دے دیا۔ اور ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی نے زندگی بھر اقامت دین کا کام کیا ہے، اور چونکہ دوسرے علماء کو یہ توفیق نہیں ہے تو حضرت حسد ان کے خلاف فتوے لگا رہا ہے۔ یہ باتیں دیکھو ذرا، کیسا لگتا ہے مشترک خرید کے غلام ہے، زر خرید غلام ہے۔ صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں۔ اصل وارث دین کے روافظ ہیں، جنہوں نے تکلیف اور مصیبتیں گزاری لیکن اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ یہ گلگت میں تقریر کی اور تمام باتوں کی تصدیق کی، کسی ایک بات کا بھی نہیں کہتے یہ کہا ہے میں نے۔ اور عبد الوہاب اس کو ممبر پر بٹھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہے اور وہ باپ ہے۔ یہ اصل جن بزرگوں نے کہا تھا کہ سچ دین نہیں ہے، موجودہ دین کو مسخ کرنا ہے، آج زمانہ ان کی تائید کر رہا ہے کہ وہی چیزیں نکل رہی ہیں۔ یہ باتیں جب مجھے جتنے دور آدمی ہے پتہ ہے، تو عبد الوہاب کو پتہ نہیں ہے وہ کسی عالم برزخ میں رہتا ہے کیا؟ انہوں نے متفقہ اس کو چھوڑا ہے میدان میں کہ آپ ان چیزوں کو ہموار کریں۔ علماء دین شر سے پہلے واقف نہیں ہوتے، جب اس کی جڑیں لگ جاتی ہے، شاخیں نکل آتی ہے، پورا جھنڈ بن جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو آپ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تقریر میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑا رش بنتا ہے، یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ معاونت کرنے والوں کے کوئی حربہ ہے۔ نہ وہ خوش آواز ہے، نہ خوش الحان ہے، نہ اس کے علم میں دقت ہے، نہ صحت ہے، تمام اسرائیلیات خرافات بیان کرتا ہے۔ تو یہ کمزوری میں تو سب میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک سازش کے تحت
قرآن و سنت کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے. وہ میڈیا اور ٹیلی ویژن وہ کم ہے، یہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں 2-3 سال میں ایک دفعہ اس کو ممبر پر ایوانڈ میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ بٹھاتے کیوں؟ اس نے توبہ کی ہے. کب توبہ کی؟ توبہ ہو ہی نہیں سکتی اس کی. اس نے خود کہا ہے یہ تو میرا مشن ہے، جن مسائل کو علماء بیان نہیں کرتے میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک قاری صاحب ہے وہاں سرگودا میں، وہ تشریف لاتے ہیں کبھی کبھی. اس نے مجھے کیسٹ سنا ہے، تو جب میں نے یہ باتیں سنی بڑی حیرت کی میں نے کہ وہ کہتے ہیں قرآن شریف میں یا سیرت النبی میں یا مغازی کے اندر ہدایت نہیں ہے، ہدایت کے دین سے نکل کر بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا. تو میں بڑا حیران ہوا. محمد انور شاہ کو میں نے بلایا، اس کو سنایا، تو اس نے کہا کہ چونکہ وہ دین کا بہت بڑا دائی ہے نا، تو بے دین لوگ ان کو نہیں چلنے دے رہے. اور اس نے فون آن کیا. معلوم ہوتا ہے کہ محمد انور شاہ کا ان سے رابطہ تھا، تو اس نے فون اٹھایا کہ ابو سے بات کریں. میں نے پوچھ لیا تو اس نے کہا یہی بات میں نے کہی، یہ میری تقریر ہے. لے میں نے انور شاہ کو کہا اب جواب دو. اسی طرح وہ مودودی اور احمد رضا کو جو ارکان اسلام کا ہے وہ بھی کہا بس ایک طریقہ ہے، کیا کرو مجبور ہو جاتا ہوں. یہ طریقہ ہے، جب آپ کہیں گے تو کہیں گے بس ختم ہو گیا آپ نے غلط. بالکل ختم نہیں، وہ اس پر پورا ڈٹا ہوا ہے. اس کے بعد امریکہ میں ایک جگہ یہ بیان کیا، تو گلگت میں سالانہ اجتماع کے اخیر میں شیعہ ملنے آئے، تو ان کو دیکھ کے لوگوں کو کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کون آیا، یہ اس دین کے اصل وارث آ گئے. لیکن پوری تقریر کو جو ہے نا شکار، وہ صرف شکار کے لیے، اصل جملہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس دین کے اصل وارث لوگ یہ آ گئے.